فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دین کی اساس اور بنیاد اگر مضبوط ہو، اس کے اندر کسی قسم کی ڈھیل اور رکاوٹ نہ ہو، تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے، اس سے درگزر فرما دیں گے۔ لیکن اگر دین کی بنیاد، دین کی اساس ہی کمزور پڑ جائے تو انسان ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، بیت اللہ کے سامنے جا کر طواف کرتا چلا جائے، اس کے یہ سجدے، اس کا یہ طواف اس کے کام نہیں آنے والا، اس کی نجات کا باعث نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو دین کی بنیاد اور اساس ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ دین کی بنیاد انسان اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرے، صرف اقرار ہی کافی نہیں بلکہ معبود باطلہ کی نفی بھی کرے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ جن جن چیزوں کو شریک ٹھہرایا جائے اس کی نفی کی جائے، اس سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا اور ہمارے بنیادی عقائد میں یہ بات بیان فرما دی۔ انسان معاملات میں باہمی اختلاف رکھ سکتا ہے، کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، کہ سود کے کاروبار کے اندر کچھ علماء کہیں کہ یہ چیز کاروبار میں سود میں شامل ہوتی ہے یا نہیں، نماز کے طریقے کے اندر لوگ اختلاف کریں، اگر دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہو انسان کمپرومائز کر سکتا ہے۔ تجارت کے لین دین کے معاملات ہیں، کمپرومائز کیا جا سکتا ہے کچھ حد تک، لیکن اللہ رب العزت کی توحید کے بارے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے بندہ مومن کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا سے بھی لڑنا پڑے، اکیلے رہ جائیں، لیکن توحید کے اوپر آنچ نہ آنے دیں۔ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر والوں سے بھی دور ہو گئے، اپنے بستی کو بھی چھوڑنا پڑا، لیکن تنہا عقیدہ توحید کا اعلان کرتے چلے گئے، شرک سے بیزاری کا اعلان کرتے چلے گئے۔ اسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو اللہ رب العزت کے ہاں پیش کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک پرچی ہوگی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے، دوسری طرف 99 رجسٹر ہیں اور سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ تحد نگاہ تک ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہے۔ انسان تصور کرے گا آج تو یہ چھوٹی سی نیکی، یہ لا الہ الا اللہ مجھے بچا نہیں سکے گا، لیکن اللہ رب العزت انصاف کے دن اس کے نامہ اعمال کو تولیں گے۔ 99 رجسٹر ایک سائڈ پر رکھے جائیں گے، ایک چھوٹی سی پرچی لا الہ الا اللہ والی، جو اس نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا تھا، وہ ایک پرچی 99 رجسٹر پر باری پڑ جائے گی، اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا پر میرا بندہ میرے کچھ حق ادا کر دے، پھر میرا بھی حق ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ انسان دنیا میں رہ کر جو مرضی گناہ کر لے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ شرک نہ کرے، پوری پریشانی آئے، مصیبت آئے، کبھی غیر اللہ کو نہ پکارے، کبھی اللہ کے برابر کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، فرمایا اللہ رب العزت کا حق ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کے گناہوں کو معاف کریں گے،
صرف معاف ہی نہیں بلکہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے تو زمین بھر گناہوں کی بھر کر لے آ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کلیہ، یہ قانون بنا دیا کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو پکڑ لے، لیکن جو شرک کرے گا اس کی معافی اللہ رب العزت کبھی قابل قبول نہیں کریں گے۔ توحید کے اقرار میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ انسان اپنی زبان سے اقرار کرے، اور یہ اقرار اکیلے میں بھی ہو، لوگوں کے سامنے بھی ہو، اور دشمنوں کے سامنے بھی ہو۔ یہ نہیں کہ انسان اکیلے میں لا الہ الا اللہ زبان سے اقرار کرے، لیکن جب انسان کے مد مخالف دشمن آ جائیں تو انسان کلمہ لا الہ الا اللہ سے پھر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کفار لوگوں کے سامنے، حالانکہ رشتہ دار ہیں لیکن آپ کے مخالف ہیں، آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں چھوڑا۔ میں اور آپ، ہمارا سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ اقرار کریں، زبان کے ساتھ اقرار کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس سے رزق کا سوال کیا جائے، جس سے اولاد مانگی جائے، جس سے مصیبت کے وقت نذرانے چڑھائے جائیں، وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے بعد میرا اور آپ کا دل بھی اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہو کہ واقعتاً جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول ہے۔ واقعی میرا دل پریشانی کے وقت بھی اللہ رب العزت کے سامنے گھبرانے والا ہو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو۔ انسان دل سے تصدیق تو کرتا ہے، لیکن جب تک اس کے مطابق عمل نہ کرے، جو تیسری شرط ہے، اللہ رب العزت کو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بدترین دشمن ہے، دلی طور پر تصدیق کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، لیکن اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا اور دل اور اعمال کے ذریعے اپنا عقیدہ ثابت نہیں کیا، اس لیے اللہ رب العزت کو اس کا عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ انسان اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کرے کہ جب بھی پریشانی آئے، جب بھی نذرانہ چڑھائے، نظر مانے، اولاد کا سوال کرے، کوئی بھی پریشانی آئے، صرف اللہ کے سامنے اپنا سر کو جھکائے، کسی باب فقیر کے پاس جا کر اپنے ایمان کو ضائع کرنے والا نہ ہو، جیسے آج کل اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پھر پریشانی کے وقت کسی دربار پر جا کر دیگ بھی چڑھاتے ہیں، وہاں جا کر صفائی بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانگتے ہیں، نذرانے بھی چڑھاتے ہیں۔ یہ عقیدہ میرا زبان کچھ اور گواہی دے رہا ہے، میری دل کی کیفیت کچھ اور ہے، اور میرے اعمال اس کے مخالف ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسا عقیدہ، ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ جہاں پر انسان عقیدہ توحید میں زبان سے گواہی بھی دے، اپنے اعمال کے ذریعے ثابت بھی کرے کہ میں اللہ رب العزت کو ماننے والا ہوں، اور اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کرے، وہاں پر چوتھی چیز جو بہت ضروری ہے وہ شرک سے بیزاری کا اعلان بھی کرے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، اے لوگو، اے کافروں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا، ان معبودوں کو معبود نہیں مانتا جن کو تم معبود مانتے ہو۔ یہاں پر آ کر ہم خاموشی کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے اندر اتنی جرت نہیں کہ عقیدہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد معبود ہمارے مخالف کوئی کھڑا ہو جس کا عقیدہ ہمارے خلاف ہے، ہم اس کے سامنے شرک سے بیزاری کا اعلان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ایمانی کیفیت، ایمانی حالت ہماری کمزور ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ یہی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبود باطلہ کا انکار بھی کرتے کہ لکم دینکم ولی دین، ان کو سمجھا دیا، ان کو مختلف انداز سے ہدایت کی بات ان تک پہنچا دی، جب نہیں مانی فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، ایسے کمپرومائز نہیں ہوگا کہ کچھ باتیں میں آپ کی مان لوں، کچھ باتیں آپ ہمارے دین کی مان لیں۔ یہ نہیں کہ دربار والے ہماری مسجد میں آ کے 2 نمازیں پڑھیں اور تیسری نماز میں اپنی مسجد سے چھوڑ کر ان کے دربار میں جا کر پڑھوں، 2 نمازیں وہ ہمارے پاس پڑھیں، اس کے بدلے میں ایک دیگ ان کے آستانے پر چڑھا دوں کہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، شاید کہ دین کے پاس آ جائیں۔ ایسا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔
اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں انسان کا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت کی صفت کے بارے میں فرمایا، اللہ رب العزت علم غیب رکھنے والا ہے۔ وہ علم غیب کہ جو انسانوں میں سے کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو علم غیب ہے، کہ اس زمانے میں اس کائنات میں کتنی کہکشائیں ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے سورج ہیں، کتنے چاند ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے ذرات ہیں، انسانوں کی مخلوق کی تعداد کیا ہے، کس کو کون سے وقت میں کون سی چیز کی ضرورت ہے، انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ جاننے والی ذات ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے، میرے پاس بھی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں علم غیب نہیں رکھتا، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میں صرف وحی کی پیروی کرنے والا ہوں۔ آج نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی علم غیب رکھتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک یہ عقیدہ کس قدر غلط ہے، کس قدر قرآن کریم کے خلاف ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ بات کرے، یہ دعویٰ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، فرمایا اس نے اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ بولا۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں سورۃ النمل میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک سے فرما دیجئے، آسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی ذات نہیں جو علم غیب رکھتی ہو سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے۔ سیدہ عائشہ یہی آیت پڑھتی ہیں، فرمایا اس آیت کے اتر جانے کے بعد جو یہ دعویٰ کرے، عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں، گویا اس نے اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ باندھا۔ ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اگر علم غیب رکھتے ہیں تو ان کی سیرت پر، ان کی شان پر کس انداز سے ہم ان کی سیرت میں کمی واقعہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک یہودیہ عورت کی دعوت پر جاتے ہیں۔ دعوت میں جانے کے بعد اس عورت نے کھانے کے اندر زہر ملا دیا کہ یہ کھانا کھائیں، نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں، آپ شہادت کا رتبہ اختیار کر لیں، آپ دنیا سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا کھایا۔ آپ کے ساتھ ایک صحابی موجود ہیں، انہوں نے وہ زہر والا کھانا کھایا، وہ صحابی نے لقمے زیادہ کھا لیے، ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لقمہ اپنے منہ میں رکھا، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھانا آپ نے نہیں کھانا، اس کے اندر زہر ہے۔ اب ذرا تصور کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر علم غیب رکھتے ہیں تو کیا جان بوجھ کر آپ نے یہ زہر والا کھانا کھایا؟ کیا جان بوجھ کر آپ کے سامنے آپ کے صحابی نے کھانا کھایا اور آپ نے کھانا کھانے دیا اور وہ شہادت کا رتبہ اختیار کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کتنا بڑا الزام آئے گا۔ آپ کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے اوپر تہمت لگتی ہے، 40 سے 50 دن تک وحی نہیں آ رہی، آپ شدید پریشان ہیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کی بیوی سیدہ عائشہ بھی بیمار ہو جاتی ہیں، وہ زاروں کتار روتی ہیں۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک آپ کو علم غیب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری بیوی کے اوپر الزام لگا ہے، یہ جھوٹ ہے، تو آپ اپنی بیوی کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو اپنے گھر سے جانے دیا کہ اپنے والدین کے گھر میں جا کر رہ لو؟ کیا 50 دن نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان بوجھ کر اپنی بیوی کو اس غمگین، اس پریشانی کی حالت میں رہنے دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بچی نے شعر پڑھا، آپ کی سیرت میں، آپ کی شان میں وہ اشعار پڑھ رہی ہے، کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایسے نبی موجود ہیں جو کل کی بات کو جانتے ہیں، جو علم غیب رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کمپرومائز نہیں کیا، فرمایا بچی اس بات کو چھوڑ دے، جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہہ، علم غیب والی بات دوبارہ نہیں کہنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے وہی لے کر آنا ہے، آپ کے گھر آ نہیں رہے، آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے باہر بلایا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبرائیل پہلے تو میرے گھر کے اندر بھی آتا تھا، آج میرے گھر کے اندر نہیں آیا، وجہ کیا ہے؟ کہا آپ کو معلوم نہیں، آپ کے بستر کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے، جس گھر میں کتا پالا جاتا ہے ہم فرشتوں کو اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتے کے بچے کا نہیں پتا کہ آپ کے بستر کے نیچے ہے، علم غیب نہیں رکھتے، میں کیسے تسلیم کر لوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات کو جاننے والے ہیں؟ یہ عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس صفت کو جو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت علم غیب رکھنے والے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کے ساتھ رہتی ہے۔ جیسے فرمایا لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ رب العزت کو کبھی بھی اونگ نہیں آتی، کبھی نیند نہیں آتی، یہ اللہ کی وہ صفت ہے۔ علم غیب بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر وقت ہر پل کی خبر ہے، کبھی ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت سے کوئی بات چھپ جائے۔ اور کچھ اللہ رب العزت کی ایسی صفات ہیں جو ہمیشہ اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں رہتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث میں موجود ہے، اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں، یہ چیزیں اللہ رب العزت کے ساتھ شامل ہیں، اللہ کی صفات ہیں، لیکن ہر وقت اللہ رب العزت نہیں مسکراتے، ہر وقت اللہ رب العزت کلام نہیں کرتے۔ کچھ صفات جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتی ہیں، جیسے علم غیب ہے، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آئے گی، کبھی نیند نہیں آتی، اور کچھ صفات جو کبھی کبھار اللہ رب العزت کے ساتھ متصف ہوتی ہیں۔ اگر انسان اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت کی ذات علم غیب نہیں رکھتی، تو ہم اللہ رب العزت کی عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ چیز میرے مستقبل میں میرے کام آ سکتی ہے، مجھے رزق سے نواز دے، مجھے اولاد سے نواز دے۔ اب انسان اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، پہلی بات اللہ رب العزت ہماری زبان کو جاننے والے ہیں کہ نہیں؟ ہر مخلوق کی زبان کو اللہ رب العزت کی ذات جاننے والی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آیا یہ چیز میرے بندے کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، مستقبل میں اس کو نقصان تو نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العزت ہمارے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہمیں چیز عطا کرتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات سے علم غیب کی نفی کر دی جائے، پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حق نہیں رہتا۔ اسی لیے انسان اگر دنیا میں کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، کبھی کوئی پریشانی دکھ آ جائے، اس پر گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ یہی سوچیں اس کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی حکمت موجود ہے جو ایسا کام نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ ہے کہ مسلمان بظاہر کیسی شرائط قبول کر رہے ہیں، یہ شرائط ہمارے ایمان کے خلاف ہیں، ہمارے لیول کے خلاف ہیں، ہم حق میں ہونے کے باوجود کیوں زوال کا شکار ہو رہے ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ جانتی ہے، یہ شرائط مسلمان اگر قبول کر لیں، اللہ رب العزت اسی کے ذریعے مسلمانوں کو عروج عطا کرنے والے۔ ہمارے ملک پاکستان کی مثال ہے، انسان اگر سوچے کہ یہ میرے نمبر کم آ گئے ہیں، میں نے تو اچھے نمبروں کی تیاری کی تھی، اچھی تیاری کی ہے، لیکن اچھے نمبر نہیں آ سکے، انسان اس پہ پریشان نہ ہو، سوچے کہ میں نے محنت کی تھی، محنت کا اجر نہیں ملا، شاید کیونکہ اللہ کی حکمت ہو۔ ہماری یونیورسٹی کا واقعہ ہے، ایک اسٹوڈنٹ ایم فل کرتا ہے، اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہو سکا، نمبر اتنے کم ہیں کہ آگے داخلہ نہیں لے سکتا، بہت کوشش کی، داخلہ نہیں ملا۔ اس نے سوچا شاید اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جو میرے نمبر کم آئے ہیں، کوشش بھی کی، نمبر اچھے نہیں لے سکا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ باہر سے کوئی جاب آئی، اس کو جاب آفر ہوتی ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے، یہاں پر اس کے اساتذہ کی سیلری 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، اور باہر جا کر اس کی سیلری 3.5-4 لاکھ روپے لگ گئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے رزق دینے کا انتظام کیا تھا کہ نمبر کم آئیں گے، باہر کے لیے اپلائی کرے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق کے راستے کھول دیں گے۔ اگر بظاہر انسان دیکھے کہ نمبر کم آئے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ نمبر کم آنے پر خودکشی کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی راستے میں جائیں، کوئی راستہ بند ہے، رکاوٹ ہے، گالم گلوچ سے کام نہ لیں، بلکہ سوچیں اللہ نے یہ راستہ بند کیا ہے، ضرور اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، لیکن ہمارے نقصان جو بظاہر نقصان ہے وہ ہمیں بڑے حادثے سے بچا لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سوچ جو علم غیب رکھنے والا ہے، وہی بہتر حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی صفات
توحید میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں ان کی تشبیہ، ان کی مثال نہ بیان کی جائے کہ وہ صفات کیسی ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات دیکھتی ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اللہ رب العزت سنتے ہیں، اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اللہ رب العزت کی پنڈلی ہے۔ انسان اس کی تشبیہ، اس کی مثال نہ بیان کرے کہ کیا میرے جیسے ہاتھ ہیں، کیا میری جیسی آنکھیں ہیں، کیا جیسے میں مسکراتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات ایسے مسکراتی ہے، جیسے ہماری پنڈلی ہے کہ اللہ رب العزت کی پنڈلی ایسی ہے۔ فرمایا ایسی چیزوں کے بارے میں مثال نہیں بیان کرنی۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مشہور قول ہے، آپ سے اللہ کی صفات کے بارے میں سوال ہوا کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر موجود ہے، عرش بڑا ہے یا اللہ رب العزت کی ذات بڑی ہے، کرسی بڑی ہے یا عرش بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى معلوم، اللہ رب العزت کی ذات عرش پر ہے۔ قرآن کریم نے اس چیز کی گواہی دی، فرمایا ہمیں اتنا معلوم ہے۔ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، اس کی کیفیت کیسی ہے، اللہ رب العزت اپنی کرسی پر کیسے بیٹھے ہیں، کس انداز سے وہ کرسی بنی ہے، کیسا عرش ہے؟ فرمایا کیفیتہ مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فرمایا اس پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عرش پر موجود ہے، اس کی کرسی ہے، اللہ رب العزت کا عرش ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ فرمایا وَالسُّؤَالُ عَنْهَا بِدْعَةٌ، مزید اس کے بارے میں سوچ بچار کرنا، سوال کرنا کہ اللہ رب العزت کس انداز سے بیٹھے ہوں گے، فرمایا یہ گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ رب العزت مسکراتے ہیں، اللہ رب العزت دیکھتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی یہ تمام چیزیں اللہ کے شان شان ہیں۔ اس کے بعد انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک اس انداز سے بھی کرتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے یہ عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نور من نور اللہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، جبکہ اللہ رب العزت نے جو آپ کا مقام، جو مرتبہ بلند فرمایا، وہ آپ کے بشر ہونے پر بلند فرمایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ رب العزت وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے کو بیت اللہ سے اٹھا کر مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک سیر کروائی۔ اپنے بندے کے بارے میں فرمایا، بشر نور کے بارے میں نہیں فرمایا۔ پھر جہاں قرآن کریم کا چیلنج دیا، سورۃ البقرہ کے شروع میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو ہم نے بندے پر قرآن کریم کو نازل کیا، تمہیں شک ہے اس جیسا قرآن لے کر آؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو یہ فضیلت دی کہ نوری مخلوق کو حکم دیا کہ اس بندے کو سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت نے انسان کے بشر ہونے کو فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام ایک بشر تھے، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا، انسان کو نور مخلوق پر اللہ رب العزت نے فوقیت دی۔ اسی طرح ابو جہل کو بھی یہی تو گلہ تھا، جب وہ رات کو چھپ چھپ کر قرآن کریم کی تلاوت سنتا، اس سے پوچھنے والوں نے پوچھا کیا تیرا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں؟ کہنے لگا میرے دل سے پوچھو، یہ بندہ سچا ہے، یہ نبی سچے ہیں۔ مسئلہ خاندان کا ہے، ان کے خاندان کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم بھی پانی پلاتے ہیں، ان کے اندر نبی آ گیا ہے، ہم نبی کا دعویٰ کہاں سے کرتے ہیں؟ صرف خاندان کی بنیاد پر آپ کے بشر ہونے پر اس کو اعتراض تھا، اگر آپ نوری مخلوق ہوتے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بھی بیان فرمایا، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے، اس کو بھی ہم انسانی مخلوق، انسانی شکل میں بھیجتے۔ فرمایا اگر کوئی نوری شخص، نوری تو بندہ بھی اللہ رب العزت اس کو فرشتہ بناتے، انسان کی شکل میں بھیجتے۔ اس کا مطلب مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے۔ اس کے بعد اگلا عقیدہ جس میں میں اور آپ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ حاضر ناظر کے بارے میں اللہ رب العزت کے علاوہ یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی حاضر ناظر ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ایک انسان یہ نظریہ رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، تو بتائیں جو ہر جگہ موجود ہو اس کو ہجرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں،
غار میں جاتے ہیں، غار میں قیام کیا، تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، مشکل راستے سے گزر کر آئے، آپ نے مدینہ میں کیوں ہجرت کی؟ آپ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، اگر حاضر ناظر ہیں تو آپ نے ہجرت کیوں کی تھی؟ آپ تو مدینہ میں موجود تھے۔ جب مدینہ میں آتے ہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا تھی؟ سارے صحابہ ان کو مبارک دیتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی نے آپ کے گھر میں قیام کا ارادہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر رہیں گے۔ اگر حاضر ناظر ہیں، ہر ایک کے گھر میں موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کیا رہ جاتی ہے؟ آج ہم کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں، لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں ربیع اول میں، اور کیا پڑھتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ صحابہ نے نہیں رکھا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے لیے اسپیشل ایک کرسی کا اہتمام کیا جائے۔ مساجد میں کرسی موجود ہوتی ہے، اس کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھتا، یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کسی کو نظر نہیں آتا، صرف امام مسجد کو نظر آتا ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنا ہے۔ کہ نعوذ باللہ من ذالک بڑے عہدیداروں کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے یا ان کے پاس چل کر جایا جاتا ہے؟ کوئی بڑا عہدیدار ہو، اس کی عزت اس میں ہے میں چل کر اس کی خدمت میں جاؤں، جا کر اس کی خدمت کروں، نہ کہ ہر گھر میں ہر مسجد میں یہ بات کہی جائے کہ رسول اللہ نے یہاں بھی تشریف لانا ہے، آپ کا مقام کیا رہ جائے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں صلاحیت دے کہ ہم صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے بعد آخری چیز کہ انسان مختار کل سمجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مختار کل، ہر چیز کا اختیار جس کے پاس ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ آج کوئی بڑا ایم این اے ایم پی اے ہو جس کے پاس سارے اختیار موجود ہیں، وہ کسی کی بات نہیں سنے گا، وہ کسی کے پاس چل کر نہیں جائے گا کہ میرے پاس سارے اختیار ہیں، میں کیوں کسی کے لیے سفارش کروں، میں کیوں کسی کے پاس چل کر جاؤں۔ ہم گنہگاروں کو صرف ایک ہی امید ہے کہ ہم کتنے ہی گناہ گار ضرور ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قیامت کے دن ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش کرنی ہے۔ اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھ لیں کہ آپ کے پاس سارے اختیار ہیں، آپ سفارش نہیں کر سکتے۔ جس کے پاس سارے اختیار ہوں وہ کیوں کسی کے آگے سجدہ ریز ہوگا؟ ہمیں یہی تو امید ہے، ہم گنہگاروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہوں گے، جس کے بارے میں احادیث میں موجود ہے۔ آپ اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، وسل تعطا، آپ سوال کریں، اللہ رب العزت آپ کو نوازنے والے ہیں، واشفع تشفع، آپ سفارش کریں، اللہ رب العزت آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو آخرت کا خوف دلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس جاتے ہیں، اپنا خاندان تھا، قبیلہ تھا، فرمایا اے میرے قریش کے لوگوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، دنیا میں جو مال لینا ہے مجھ سے لے لو، آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ پھر اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، کہا چچا عباس دنیا میں جو مجھ سے لے سکتے ہو، کوئی مال و دولت دنیا کا چاہیے لے لو، آخرت میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ پھر اپنی پھپھی کے پاس جاتے ہیں، پھر اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کے، کہا میری بیٹی یہ نہ سمجھنا تمہارا باپ نبیوں کا سردار ہے، قیامت کے دن تمہیں بچا لے گا۔ فرمایا وہاں میں کسی کی کام نہیں آنے والا، تم نے جو مجھ سے مانگنا ہے، دنیا کا سوال کرنا ہے دنیا میں کر لو، اس کے بعد میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اس چیز کی نفی کر دیں کہ میں مختار کل نہیں ہوں، میں کسی کے کام نہیں آ سکتا جب تک اللہ رب العزت مجھے سفارش کی اجازت نہ دیں، تو میں اور آپ اپنا عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مختار کل ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی وفات پر پریشان ہیں، غمگین ہیں کہ میرے چچا کو میں نے اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ہدایت دینا نہ دینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے،
اسی لیے اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس سے اللہ رب العزت ہدایت کو روک لے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ زخمی ہو جاتے ہیں، فرمایا کوئی کیسی قوم ہے، کون سی قوم فلاح پا سکے گی جس نے اپنے نبی کو نقصان پہنچایا؟ اللہ رب العزت نے اس چیز سے بھی منع فرما دیا، اے پیغمبر آپ کے شیان شان نہیں آپ کسی قوم کے بارے میں دعا کریں، اللہ رب العزت جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا، جس کو چاہے گا ہدایت نہیں دے گا، آپ کسی کو ہدایت دینے والے نہیں۔ یہ عقیدہ میرا اور آپ کا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان تمام باتوں کا احاطہ نہ کریں، اور ان باتوں کا احاطہ کیے بغیر میں اور آپ جتنے بھی نیک اعمال کرتے چلے جائیں، پوری زندگی سجدے میں گزار دیں، اگر عقیدہ توحید درست نہ ہوا، اللہ رب العزت کے برابر میں نے اور آپ نے کسی کو شریک ٹھہرایا، تو میرا اور آپ کا پوری زندگی کے نیک اعمال اللہ رب العزت برباد کر دیں گے۔ جب تک عقیدہ توحید میں کوئی خلل باقی رہا، میرے اور آپ کی نیک عبادات اللہ رب العزت قبول نہیں کریں گے۔ عقیدہ توحید ایسی چیز ہے، انسان کو بار بار اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس کے مختلف پہلوؤں کو پڑھنا چاہیے کہ کہیں اس انداز سے میں اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی تو نہیں کر رہا، کہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام تو نہیں بڑھا رہا جو یہود و نصارہ نے کیا کہ اپنے انبیاء کا مقام بڑھا کر اللہ کے برابر کر دیا، کہیں میں ایسا تو نہیں کر رہا۔ اپنے عقیدے کے بارے میں بار بار اس کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں اپنے ضمیر سے پوچھتے رہنا چاہیے، کہیں میں راستے سے بھٹک تو نہیں گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید کے اوپر زندہ رکھے، جب ہمیں موت آئے تو عقیدہ توحید کے اوپر موت آئے، اور یہی عقیدہ توحید ہمیں ہمارے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔